ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بروز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ FGN چینل کے پیارے پیارے ناظرین، درود پاک کی کیا ہی خوب فضیلت ہم نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے خصوصی طور پر ہم جمعہ کے دن جو ہے درود پاک کا اہتمام کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ FGN چینل کے پیارے پیارے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر پروگرام حضور جانتے ہیں لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سماعت کریں گے، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جو ہے نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حدیث طیبہ کے ذریعے ہم جانیں گے کہ حضور کیا جانتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے حضور جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ نماز عصر ہو گئی۔ اس کے بعد نماز عصر آپ نے پڑھائی، پھر ممبر مبارک پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ خطبہ دیتے رہے کہ سورج جو ہے وہ ڈوب گیا۔ اس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ما کانا وما یکون کی خبریں عطا فرمائی، یعنی جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام خبریں جو ہے اس خطبے میں ارشاد فرمائیں۔ آقا خوش خصال، پیکر حسن و جمال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جمیع ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا تھا۔ یعنی ما کانا وما یکون کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر کے قیامت تک جتنی مخلوقات موجود ہیں اور جو ہو چکی ہیں، جو ہوں گی، ان سب کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر ہو گیا۔ نانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہے، ابدی ہے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم جو ہے وہ عطائی ہے اور محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، آقا کا علم عطائی ہے، مگر اس عطائی علم کو ہم سوچ لیں یہ ضروری نہیں ہے۔ انسانی عقل
اس عطائی علم کی رسائی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے محبوب خوش اخلاق پیکر ذووقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوب علم عطا فرمایا، لیکن ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ما کانا وما یکون میں داخل نہیں ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہ ما کانا وما یکون میں داخل نہیں ہیں، لیکن اس کا بھی بہت زیادہ علم نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ اسی انداز میں ممتنعات یعنی وہ چیزیں جو ہونا ممکن تو ہیں لیکن آج تک نہ ہوئی ہیں اور نہ آنے والے زمانے میں ہوں گی، ان کو ممتنعات کہا جاتا ہے۔ یہ ما کانا وما یکون میں داخل نہیں ہیں، لیکن اس کا بھی علم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تھا۔ اسی انداز میں قیامت کے بعد کے احوال جو ہیں وہ بھی ما کانا وما یکون میں داخل نہیں ہیں، لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بھی بہت زیادہ علم تھا۔ اسی انداز میں قیامت کے احوال کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ ما کانا وما یکون میں داخل ہے۔ اس حدیث کی شرح میں سند الحافظ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ رسول آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوق کے احوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب تک فنا ہوگی اور جب اٹھائی جائے گی سب بیان فرما دیا، اور یہ بیان شروع یعنی مخلوق کی ابتدا سے دنیا اور محشر سب کو محیط ہے یعنی شامل ہے۔ یعنی اس بیان میں جو حضور نے یہ جو بیان فرمایا تھا، جو کہ ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ حضور منبر پر کھڑے ہوئے نماز ظہر کا وقفہ کیا، عصر کا وقفہ کیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اتنا لمبا جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں تمام چیزوں کو بیان فرما دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امت کے اکابر علماء کرام کہہ رہے ہیں، جن میں سے ہم نے ایک حضرت سیدنا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ کلام ہم نے سماعت کیا جو اس حدیث پاک پر آپ نے فرمایا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اور ان سب کا ایک ہی مجلس میں، یعنی اتنی بڑی چیز، ان تمام چیزوں کا ذکر نبی پاک نے ایک ہی مجلس میں فرمایا۔ یہ نبی آخر الزماں شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے پیارے پیارے ناظرین، آقا خوش خصال نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوقات کا ذکر کیا، ایک ہی مجلس میں تمام مخلوقات کے بارے میں بتایا، ہر چیز جو کہ قیامت تک ہونے والی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمائی۔ جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے حضور جانتے ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا جانتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضور کے علم غیب پر دلیل ہے۔ اسی انداز میں امت کے دیگر اکابر علماء کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی انداز میں اگر علامہ طیبی کو لیا جائے تو آپ نے شرح مشکات میں اسی انداز کا کلام فرمایا ہے۔ علامہ احمد خطیب قسطلانی کی بات کی جائے تو آپ نے بھی اسی انداز کا کلام فرمایا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی جائے تو آپ نے بھی کچھ اسی انداز میں کلام فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی بتا دیا کہ کون جنتی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں میرے حضور جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون وہ ہے جو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں FGN چینل کے ناظرین، ایک چیز بار بار ہمیں سننے کو ملتی ہے، بعض معترضین، بعض اعتراضات کرنے والے، بعض کم علم والے اس چیز کو کہتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو سنا ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم یہ حدیث کو بطور دلیل حضور کے علم غیب پر پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں، اتنے کم ٹائم میں، اتنے چھوٹے سے خطبے میں
جب اس سے دنیا بنی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کر کے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی خبر ایک ہی دن میں، وہ بھی نمازوں کا وہ بھی وقفہ اس میں نکال دیا جائے، کیسے ممکن ہے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گمراہیت کی اولین بنیاد ہے کہ اپنی عقل پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کو قیاس کرنا کہ میں تھوڑے سے وقت میں، شارٹ ٹائم میں بڑی چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا، میں تھوڑے سے وقت میں ایک بڑا کام نہیں کر سکتا، تو نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تھوڑے سے وقت میں، شارٹ ٹائم میں بڑی چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے، بڑا کام نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ غلط قیاس ہے، یہ فاسد قیاس ہے، بلکہ اس اعتراض کا جواب بھی ہم قرآن مبین سے دیں گے۔ ہم جب قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایک جگہ نظر آتا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک خادم جن کا نام تھا آصف بن برخیہ، آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کے حکم سے میلوں دور سے پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا تھا۔ یہ کون تھے؟ آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان کے امتی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک امتی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی انداز میں اگر ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے گھوڑے پر زین کسوانے کا حکم دیتے، اور کسنے سے پہلے تک زبور کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ چلیں ہم کہیں دور نہیں جاتے ہیں، ہم سفر معراج کو دیکھتے ہیں۔ سفر معراج بھی تو تھوڑے سے ٹائم میں، شارٹ وقت میں اتنا بڑا سفر تفصیل کے ساتھ ہوا نا۔ تو جب یہ سب چیزیں ممکن ہیں تو نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی خطبے میں، ایک ہی مجلس میں تمام چیزوں کی خبر دے دینا، یعنی جب سے دنیا اسٹارٹ ہوئی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے سے شروع کرنا، اور جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک کی خبر دے دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اور ہم اس بات پر ذرا غور کریں، جیسا کہ ہم نے اوپر سنا کہ اکابر علماء نے، یعنی علامہ عینی، علامہ ابن حجر عسقلانی، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز پر کلام فرمایا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ یہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، آخر معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ معجزہ وہ چیز ہے جو انسان سے خلاف عادت صادر ہو اور وہ عام انسانوں کی عقل میں نہ آئے، یعنی کوئی ایسا کام جو کہ عام انسان کی عقل میں نہ آئے، جیسا کہ حضور کا انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، 5 انگلیوں سے جو ہے پانی کے پھوارے جاری کر دینا، اسی انداز میں کچھ لوگوں کا کھانا کئی 100 لوگوں کو کھلا دینا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر یہی چیز کسی نبی سے صادر ہو رہی ہے تو معجزہ، اور کسی ولی سے صادر ہو رہی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر معترضین کا جو اعتراض تھا وہ اعتراض یہ تھا کہ تھوڑے سے وقت میں بڑا کام نہیں ہو سکتا، تو تھوڑے سے وقت میں تھوڑا کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی کر سکتے ہیں، پھر یہ معجزہ نہ ہوا۔ لیکن ہمارے علماء کرام نے، امت کے اکابر علماء نے، ہمارے مشائخ نے اسے معجزہ قرار دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہ خود اس چیز پر دلیل ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایک چھوٹے سے وقت میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی خطبے میں جو ہے
وہ دنیا جہان کی خبریں عطا فرما دی، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کی بھی جو ہے خبر عطا فرمائی، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے کی بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر عطا فرمائی۔ آج کی یہ حدیث پاک سے ایک مرتبہ پھر ہم نے جانا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ علم غیب عطا فرمایا تھا۔ میں ایک چیز اور یہاں بیان کرتا چلوں، ایک حدیث پاک اور ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، میرے سردار، میرے آقا، رات کا وقت ہو رہا ہے، آسمان پر یہ جو تارے نظر آ رہے ہیں، کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں؟ میرے آقا نے مسکرایا اور ارشاد فرمایا، ہاں اتنی نیکیاں بھی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کری، وہ کون ہیں جن کی آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں ہیں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، وہ عمر ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیکیاں ہیں نا، وہ آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ جب اس چیز کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت کیا کہ تاروں کے برابر جو نیکیاں ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، تو آپ جو ہے وہ تھوڑی سی مایوس ہو گئیں، کیونکہ آپ نے یہ سوچا تھا کہ شاید آسمان میں جو تارے ہیں اتنی نیکیاں میرے والد محترم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے حضور سے عرض بھی کر دیا، پھر میرے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ میرے آقا مسکرائے اور ارشاد فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، صدیق اکبر کی ایک گار والی جو نیکی ہے وہ عمر کی تمام نیکیوں سے زیادہ ہے۔ یعنی میرے حضور جانتے تھے کہ آسمان پہ کتنے ستارے ہیں، میرے حضور جانتے تھے کہ میری امتیوں کی کتنی نیکیاں ہیں، اسی وجہ سے تو میرے حضور نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور عمر کی تمام نیکیوں پر حضرت صدیق اکبر کی ایک گار والی نیکی جو ہے وہ افضل ہے۔ میرے حضور کیا کیا جانتے ہیں؟ الحمدللہ ہم اس پروگرام میں سماعت کر رہے ہیں، ہم دلائل سے اس چیز کو سماعت کر رہے ہیں کہ حضور جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی FJN چینل کے ناظرین، ہم آنے والے مزید ایپیسوڈز میں دلائل کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کے اکابر علماء کے اقوال کے ذریعے سے مزید دلائل کو سماعت کریں گے اور یہ جانیں گے کہ میرے آقا کیا کیا جانتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت عطا فرمائیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہمارے والدین کو سلامت رکھے، آپ کے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے ہمارے دین کو، اسلام کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار جو ہے وہ حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔